بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوف بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ رب کائنات اس آیت مبارکہ میں عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ عدل و احسان کا حکم فرمانے کے بعد ایفائے عہد کا حکم فرمایا۔ گویا ایفائے عہد بھی عدل و احسان میں داخل ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کا حکم فرمایا تاکہ لوگ اسے محتم شان سمجھے اور اپنی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھیں، یعنی لوگوں کو اپنی زندگیوں میں اس کی اہمیت کا خیال ہونا چاہیے۔ آپس میں جو عہد ہوتے ہیں، چونکہ ان میں قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں اور آپس میں ان کے ذریعے فساد بھی ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے قسموں کے بارے میں بھی تنبیہ فرمائی کہ ان کی پاسداری کرو اور قسم کھانے کو یا قسم توڑنے کا آپس میں فساد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر لو۔ اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ میں فرما برداری کروں گا اور اطاعت کروں گا، اس عہد کو پورا کرنے کا حکم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا عہد کر لیا تو اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں جو احکام دیے ہیں، ان کا پابند ہونا لازم ہے۔ ان احکام میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد۔ اس لیے یوں ارشاد اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِہَا، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ جو عہد بغیر قسم کے ہو اس کا پورا کرنا تو لازم ہی ہے ہی، لیکن جس عہد و پیمان میں قسم بھی کھائی، اللہ کے نام کو درمیان میں لے آئے، اور اس کا پورا کرنا اور بھی زیادہ لازم ہو گیا۔ پھر لہٰذا قسم کھانے والے عہد کو پورا کرنے کا اور زیادہ شدت کے ساتھ اہتمام کرنا ضروری ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ جل شانہ اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ جب تم نے قسم کھا کر اللہ کو گواہ بھی بنا لیا تو عہد کا پورا کرنا اور زیادہ لازم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تم گواہ نہ بناتے وہ تب بھی گواہ تھا، لیکن خود سے جو اللہ کو گواہ بنایا اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تو اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 92 سورہ نحل میں، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو، اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہو۔ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے پہلے عدل و احسان کا حکم فرمایا، پھر ایفائے عہد کی تلقین فرمائی، اور ان دونوں مضامین کو اور زیادہ
ذہن نشین اور ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہی خوبصورتی سے یہ مثال بیان فرمائی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے یعنی کہ اپنے بنائے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا۔ اپنی بنائی کو محنت کرنے کے بعد ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا۔ اس جملے میں یہ بتایا کہ تم عہد توڑ کر ایسی عورت کی طرح مت بن جاؤ جس نے سوت کاتا، پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ بٹا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ پہلے تو سوت کے کاتنے میں محنت کی، پھر اس کے بٹنے میں محنت کی، پھر جو کیا دھرا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیے۔ اگر کسی عورت کا یہ حال تمہیں معلوم ہو تو اسے بے وقوف اور احمق بتاؤ گے، لہٰذا تم عہد کر کے اس عہد کو توڑنے کی حرکت نہ کرو، ورنہ تم بھی حماقت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بطور تمثیل ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر عہد توڑو گے تو اسی عورت کی طرح ہو جاؤ گے جو کہ اس مثال میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام ریتا تھا اور وہ ایسی حرکت کیا کرتی تھی۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہو۔ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ قبائل میں آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں، جن کی وجہ سے اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ ہم میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو دونوں قبیلے مل کر دفاع کریں گے اور ہمراہ آور قبیلہ سے جنگ کریں گے۔ جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلے سے ہم نے معاہدہ کیا وہ مال اور عدد کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس سے معاہدہ توڑ کر کسی دوسرے قبیلے سے معاہدہ کر لیتے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا اور پہلے قبیلے سے جو قسم کھا کر معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے توڑنے کو دخلا بینکم سے تعبیر فرمایا کہ یہ چیز آپس میں فساد ڈالنے والی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بھی، بات یہی ہے کہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عہد پورا کرنے کا حکم فرما دیا، اس میں تمہاری آزمائش ہے تاکہ فرما بردار اور نافرمان کا کردار ظاہر ہو جائے۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ تعداد والی دوسری جماعت سامنے آ جانے پر پہلی جماعت کا معاہدہ کو توڑ کر دوسری بڑی جماعت تعداد والی جماعت سے معاہدہ کرتے ہو یا پرانے معاہدے پر جمے رہے تو اس میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کسی جماعت کے معاہدہ کرنے کے بعد یہ اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ دوسرا فریق دھوکہ دینے والا ہے، شدید خطرہ ہے کہ وہ لوگ عہد پیمان نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھنا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ اللہ جل شانہ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا تَخَافُنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور پھر اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، جو مختلف راہیں اختیار کر رکھی تھی، ان سب کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ اہل حق کو بہترین جزا اور اہل باطل کو بدترین سزا دے گا۔ یہ سزا ملنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ تم جو کچھ عقیدہ رکھتے تھے اور جو کچھ کہتے اور عمل کرتے تھے وہ سب غلط تھا، اسی کی وجہ سے آج مبتلا عذاب ہو رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا،
لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم جو اعمال کرتے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دیتا اور سب کو ایک ہی راہ پر چلاتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے۔ اللہ جل شانہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سب کچھ اس کی حکمت اور معیشت کے مطابق ہے۔ رہی یہ بات کہ جب گمراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کیوں ماخوذ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو عقل اور سمجھ دی ہے اور اختیار دیا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے اچھائی اور برائی کو اختیار کرتے ہیں۔ جس شخص کو فالج ہو اس کے ہاتھ ہلانے میں اور جو صحیح تندرست ہو اس کے ہاتھ ہلانے میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ایک میں اختیار ہے اور دوسرے میں بے اختیاری۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جو اعمال کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دینے اور قسموں کو توڑنے اور قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کی ممانعت کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مامورات پر عمل کرتے رہو اور جو چیزیں منع ہیں ان سے بچتے رہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ کر لیا وہ منع ہے، ان سے بچتے رہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ کر لیا وہ یوں ہی گزر گیا۔ جو بھی کچھ کرتے تھے قیامت کے دن سامنے آئے گا اور تم سے اعمال کی ضرور باز پرس ہوگی۔ تم سے پوچھا جائے گا، جو تم نے اچھے اعمال کیے ان کا بدلہ اچھا دیا جائے گا، اور جو تم نے برے اعمال کیے حتیٰ کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی، نہ بھلائی کو ضائع کیا جائے گا اور نہ ہی برائی کو ضائع کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، علیم ہیں، اور اللہ جل شانہ بھلائی کا بھی بدلہ دیں گے جو جنت ہے اور برائی کا بھی بدلہ دیں گے جو دوزخ ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ جمنے کے بعد قدم پھسل جائے اور تم اللہ کی راہ سے روکنے کا عذاب چکھو، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے پھر آیت نمبر 94 میں وہی مضمون دوبارہ دہرایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس مضمون کو بطور تاکید دوبارہ ذکر فرمایا اور ساتھ ہی قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کا نتیجہ بھی بیان فرمایا، اور نتیجے سے بھی باخبر فرما دیا۔ نتیجہ بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَتَزَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ اس کی وجہ سے قدم جمنے کے بعد پھسل جائے گا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑا تو یہ تو کفر ہے۔ ایمان کے بعد کوئی شخص کفر کے گڑھے میں جا پڑے، اس سے زیادہ لغزش والا کون ہو سکتا ہے؟ عہد توڑا، ایمان چھوڑا، کفر کے گڑھے میں جا پڑا، اس سے بڑی لغزش کوئی نہیں۔ اور اگر بندوں کے عہد کو توڑا، ان کو دھوکہ دیا، اگرچہ حدود کفر میں داخل نہ ہوا، بد عہدی کی وجہ سے جو مستحق عقاب و عذاب ہوئے، یہ بھی بہت بڑی لغزش ہے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ ایمان پر پختگی کے ساتھ جمیں۔ جب قدم پختہ ہو جائیں، راسخ ہو گئے، تو اسے جمائے رہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں۔
پھر نتیجہ بیان فرمایا، یعنی قدم پھسلنے کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں بھی بڑا عذاب چک ہو گئے اور آخرت میں بڑے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ جب تم عہد توڑو گے تو لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے، ان کو بھی اس کا راستہ مل جائے گا۔ عہد توڑنے کے بعد دوسروں کے لیے عہد توڑنے کا راستہ ہموار کرنا، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر دیتے ہیں یا کسی گزشتہ واقعے پر جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، اور مخاطب کو فریب دینا ان کا مقصد ہوتا ہے، چونکہ اللہ جل شانہ کا نام مکر و فریب کے لیے استعمال کیا، اس کی پاداش میں سلب ایمان کی سزا مل سکتی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، بلا شبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت بالا میں کئی طرح سے عہد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے اور عہد توڑنے کی مذمت ارشاد فرمائی قرآن مجید میں، اور بہت سے جگہوں پر عہد پورا کرنے کا حکم ارشاد ہوا۔ سورہ مائدہ کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ نام میں وبعہد اللہ اوفوا، اور سورہ الاسراء میں واوفوا بعہدی ان العہد کان مسئولا۔ در حقیقت عہد پورا کرنا بہت بڑی ایمانداری اور ذمہ داری ہے۔ اس میں لوگ دنیاوی مفاد اور منافع کے لیے کچے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، اس میں عہد کو توڑ کر دنیاوی منافع حاصل کرنے کی ممانعت ارشاد فرمائی، خواہ وہ منافع مال کی صورت میں ہو یا جاہ کی صورت میں ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑی قیمت کے کم قیمت نہیں لی بلکہ زیادہ قیمت لے، بلکہ اس سے مراد ہے دنیاوی منافع، کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس دنیا کی بھلائی، دنیاوی منافع کی خاطر نہ توڑے۔ کیونکہ جو عہد کیے جاتے ہیں ان میں حلف اٹھایا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پھر ان کو مال یا منصب یا عہدہ کے لیے توڑ دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس میں خصوصی تنبیہ ارشاد فرمائے گی کہ دنیا جتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے اور حقیر ہے، ملتی بھی ہے تھوڑے سے دن کے لیے، اس لیے ثمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت ارشاد فرمایا۔ الفاظ کے عموم میں ہر طرح کی رشوت لینے کی ممانعت آ گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ رشوت میں مال ہی کا لین دین ہو، دنیا کا نفع رشوت کے طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور عام طور پر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لعن اللہ الراشی والمرتاشی والرائش، اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر۔ جو لوگ حکومت کے کسی جائز شعبہ میں کام کرنے پر مقرر ہیں اور ملازم ہیں، یہ لوگ رشوت میں جو مال لیتے ہیں اگرچہ ہدیہ اور تحفہ ہی نام رکھ لیا جائے، اس کا
حرام ہونا تو ظاہر ہے ان کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں جس کام کے لیے دفتر بٹھایا گیا وہ کام نہیں کرتے۔ اگر قانون کے مطابق کام کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دے گا، اور اصول و قواعد کے خلاف کام کرنے سے مقررہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، اور اسی پر رشوت ملتی ہے۔ جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور رشوت لے کر وہ کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں۔ آج کل عہد کو توڑ دینا معمولی سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ سیاست کی دنیا میں تو جو عہد کرنا پھر مال اور کرسی کے لیے عہد توڑ دینا کوئی بات ہی بڑی نہیں سمجھی جاتی۔ جہاں مال کا جاہ کا فائدہ دیکھا ادھر ڈھل گئے۔ عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ضرور ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو حیات طیبہ نصیب ہوگی، اور ان کے اعمال کا اچھا اجر انہیں ملے گا۔ یہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ جتنی دنیا بھی کما لو گے وہ سب ختم ہو جائے گی، یعنی اس دنیا میں رہ کر دنیا کو جتنا بھی حاصل کر لو گے وہ سب کا سب ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو نیک اعمال جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق کرنا، یہ بھی شامل ہے۔ یہ باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں انعام ملے گا اور وہاں جو اکرام ہوگا وہ سب باقی رہنے والا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو خاص تنبیہ ہے جو عہد توڑ کر اس کے عوض مال لے لیتے ہیں اور دنیاوی اعزاز حاصل کر لیتے ہیں۔ جب دنیا سامنے آنے لگتی ہے اور جاہ و مال کے منافع نفس کو متاثر کرنے لگتے ہیں اور آدمی کو ابھارتے ہیں کہ تو قسم توڑ دے یا ایسا گناہ کر لے جس سے مال اور جاہ کا نفع ہوتا ہو، تو اس وقت دنیاوی منافع کو نہ دیکھے شیطان کے ورگلانے سے بچ جانا اور نفس کے وسوسے کو ٹھکرا کر حکم شرعی پر جمے رہنا بہت بڑی بات ہے۔ ما عندکم ینفد میں یہ بتایا گیا کہ دنیاوی منافع کے لیے قسموں کو جو توڑتے ہیں اور حرام ذریعوں سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں۔ دنیا میں جو کماؤ گے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے آخرت کی نعمت سے محروم نہ ہونا۔ وہاں جو کچھ ہے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ فانی دنیا کے لیے باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم رہنا سمجھداری کی بات نہیں۔ باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف دوڑو اور انہی کے لیے عمل کرو، چونکہ رشوت سے بچنے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ حرام چھوڑ کر صبر کرنا پڑتا ہے، اس لیے ساتھ ہی یوں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس میں جو اللہ زینہ صابر فرمایا، اس میں اس استقامت اور ثابت قدمی کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ دنیاوی منافع سامنے آنے پر بھی ایمان تقاضوں پر جمے رہتے ہیں اور دنیا کی وجہ سے کسی عہد کو نہیں توڑتے۔ پیچھے سے گو نقص عہد کا توڑنے کا ذکر فرمایا، لیکن الفاظ کے عموم نے بتا دیا کہ جو صبر کرے گا اور راہ حق پر جمے گا اسے ضرور اچھے سے اچھا اجر ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس کسی مرد یا عورت نے نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی دیں گے، اور ان کے اچھے کام کی عوض ہم انہیں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی کوئی مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا اسے ہم حیات طیبہ اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک قانون بتا دیا جس میں ہر نیک عمل پر ہر مومن مرد و عورت کے لیے حیات طیبہ کا اور اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حیات طیبہ اچھی زندگی سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے قناعت مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے طاعت کی توفیق دینا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقصد نیک نصیب ہونا مراد ہے۔ ان اقوال کے بعد کچھ اور یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے اور ہر حال میں اپنے کو حق و تعالیٰ سبحانہ ہی کا محتاج بنائے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے رضائے بالقضاء مراد ہے۔ ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مومن بندوں کی دنیا والی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، سکون و اطمینان سے رہتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی اور تنگ دستی بھی ہو تو اس کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، بلکہ فکر و فاقہ بیماری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور کفار و فجار کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان پر دنیاوی مصائب آتے ہیں تو بلبلا اٹھتے ہیں، مال کی حرص میں رات دن تنگ و دو میں لگے رہتے ہیں، باطن کو سکون نہیں ہوتا۔ مومن بندوں کو حیات طیبہ دنیا میں حاصل ہے، اور آخرت میں جب جنت میں جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے جو دائمی ہوں گی، ان کا تو ذکر ہی کیا، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ اس میں جب ہوا مومن فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ حیات طیبہ دنیاوی اور اخروی انہی مومن بندوں کے لیے جو حالت ایمان میں نیک اعمال کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ حالت کفر کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ اور من ذکر او انثی فرما کر یہ ارشاد فرما دے کہ نیک اعمال کا اجر و ثواب، اعمال صالحہ کا اجر و ثواب مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو اب بھی اس میں حصہ ہے۔ عورتیں بھی ان عمل صالحہ کرنے کے بعد جنت میں ملنے والے انعامات اور نعمتوں سے محروم نہیں ہوں گی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ شیطان مردود انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ انسان چین سے نہ بیٹھے، اس کے دل میں برے برے وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور عبادت کے کام میں لگنے نہیں دیتا۔ اگر عبادت میں لگ بھی جائے انسان تو یہ اس کے ذہن کو ہٹانے اور دل بٹانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بندے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے رب سے گویا کہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اپنے رب کے کلام کو جب انسان پڑھتا ہے، بندے پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ اس سے سرور، ذہنی مسرت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ بھلا شیطان کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مومن بندے اپنے رب کے کلام سے محسوس ہوں اور اپنے رب
जल्ला शान सुबहानो ताला को दिल जमी के साथ पढ़े। लिहाजा तलावत शुरू करने से पहले शैतान मरदूद से पनाह मांगने की हिदायत अल्लाह जल्ला शानू ने अपने बंदे को इस आयत मुबारक में इरशाद फरमाई कि यूं अर्ज़ करें कि ए अल्लाह, मुझे शैतान मरदूद से, इसके वसवसों से, इसकी शरारतों से महफूज फरमा। तलावत शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ने के साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भी मसनून है। इसको बस कुछ इस तरह से समझ लिया जाए कि जब कोई शख्स किसी मकान में रहने का इरादा करता है तो इसे तकलीफ़ देने वाली चीज़ों से साफ़ सुथरा करता है, फिर इसे रंग रोगन वगैरह करके खूबसूरत बनाता है। इसी तरह जब कुरान मजीद की तिलावत शुरू की जाए तो पहले अपने दिल को शैतान मरदूद के वसवसों से पाक कर लिया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ ले, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने दिल को अल्लाह के नाम से मुज़य्यन कर ले और इसकी सिफ़ते रहमत को अपने दिल का खासा बना ले। तलावत के शुरू में एक बार औज़ु बिल्लाह पढ़ना काफ़ी है। अलबत्ता अगर तलावत के बाद कोई ऐसी बात करे जो तलावत से मुतल्लिक ना हो तो दोबारा औज़ु बिल्लाह पढ़ ले। सूरह नहल में लफ्ज़ फस्तइज़ फरमाया अल्लाह जल्ला शानू ने। अल्लाह जल्ला शानू ने इस आयत मुबारक में तिलावत शुरू करते वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ने का हुक्म जो इरशाद फरमाया, ये सिर्फ तिलावत ही के लिए नहीं बल्कि दीगर मौक़े में भी शैतान से पनाह मांगना आयात और अहादीस से साबित है। सूरह अराफ में अल्लाह जल्ला सुब्हानहू इरशाद फरमाते हैं, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम, कि अगर आपको शैतान की तरफ से कोई वसवसा आने लगे तो अल्लाह की पनाह लीजिए, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। सूरह मोमिन में अल्लाह जल्ला शानु सुब्हानहू ने इरशाद फरमाया, वकुल रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शैतानी व औज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, और आप यूं दुआ कीजिए कि ए मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से आपकी पनाह मांगता हूँ, शैतान मेरे पास आए, गुस्सा आ जाए तब भी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े और गधे की आवाज़ सुने तब भी ये कलमात पढ़े। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कुत्तों की और गधों की आवाज़ सुनो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ो, क्योंकि ये वो चीज़ें देखते हैं जिन्हें तुम नहीं देखते। कुत्तों और गधों के शयातीन नज़र आते हैं जिनको देखकर वो बोलते हैं, लिहाजा शैतान से अल्लाह की पनाह मांगी जाए। बैतुल खला में जाते वक्त शैतान से पनाह मांगने की भी तालीम दी गई हदीस में, जिसके अल्फाज ये हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनल खुब्सी वल खबाइस, कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शयातीन से, मुज़क्कर हों या मोनस। पहले बिस्मिल्लाह पढ़े फिर मज़कूरा दुआ मांगे और फिर अल्लाह जल्ला शानू ने यो इरशाद फरमाया, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि बेशक बात यह है कि शैतान का ज़ोर इन लोगों पर नहीं है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते। अहले ईमान पर शैतान का तसल्लुत नहीं जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। अल्लाह जल्ला शानू ने पहले शैतान मरदूद की शर से महफूज रहने के लिए अपनी पनाह का तरीका बताया। फिर अल्लाह जल्ला शानू ने इरशाद फरमाया कि शैतान का किस पर तसल्लुत है, यानी शैतान किन लोगों पर काबू पा लेता है। तो अल्लाह जल्ला शानू ने इरशाद फरमाया, इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनु
وعلی ربہم یتوکلون، کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور انہی لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہر کام میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ شیطان کے قابو، زور اور طاقت سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ شیطان تو سبھی کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو حضرات مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ وہ ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا، اور عام طور پر ایسا ہی ہے۔ کبھی کبھار کوئی بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے تو یہ دوسری بات ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، کہ پہلے اللہ جل شانہ نے شیطان مردود کی شر سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کی طاقت کن لوگوں پر کام نہیں کرتی، اور پھر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کی طرف کہ اس کا زور انہی پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک تجویز کرتے ہیں۔ شیطان کا تسلط، شیطان کا قابو تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ انما سلطان علی الذین یتولون والذین هم بہ مشرکون، کہ اس کا زور انہی پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا کہ شیطان کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں۔ دوستی رکھنے میں کفر و شرک بدرجہ اولا داخل ہے، اور جو لوگ کافر اور مشرک نہیں لیکن شیطان کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی اس کے دوست ہیں۔ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو وہ اس وسوسے کو آگے نہ بڑھنے دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دوسرا کام شروع کر دے۔ اگر شیطان کے وسوسے کے ساتھ چلتا رہا تو وسوسوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور کبھی بھی جان نہ چھوٹے گی۔ وضو میں وسوسے ڈالے گا، ایمان میں شک ڈالے گا، نماز خراب کر دے گا۔ شیطان جب انسان کو منوس کر لے گا تو ایمانیات اور اعتقادات میں وسوسے ڈالے گا، اور وسوسوں کی مصیبت سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔ شیطان وسوسے ڈالے تو اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، کسی اور بات میں لگ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا، وہ کہے گا کہ اس چیز کو کس چیز نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا۔ بات بڑھاتے بڑھاتے یوں کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ سو جب یہاں پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم بن محمد سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہو جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے، تو فرمایا تو نماز کو پڑھتا رہ، تو جس مشکل میں مبتلا ہے تو یہ اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک تو ایسا نہ کرے کہ نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے یوں کہہ دے کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ شرعی اصول کے مطابق سجدہ سہو کر لو، باقی شیطان کا ساتھ نہ دو، نماز پڑھتے رہو۔ وہ تو یہی کہتا رہے گا کہ یہ بات رہ گئی، نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے یہ کہہ دو کہ چل بھاگ، تجھے میری نماز کا کیا مطلب، بڑا آیا ہمدرد بن کر، جا میری نماز نہیں ہوئی۔ جب ایسا کرو گے تو شیطان دفع ہو جائے گا، ورنہ وہ جان کے پیچھے لگا ہی رہے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ وضو کر کے فارغ ہو جاتے تو شیطان کہتا تھا کہ تم نے سر کا مسح نہیں کیا، سر کا مسح نہ کرو گے تو وضو نہ ہوگا، وضو نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی، بلکہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے۔ وہ بزرگ فرماتے تھے کہ کچھ دن تک تو وسوسے دور کرنے کے لیے دوبارہ مسح کیا، پھر ایک دن شیطان کو دھتکار دیا اور اس سے کہا چل دفع ہو، تو کہاں کا مسلمان ہے،
جو تجھے میرے ایمان کی فکر ہے ایسا کرنے پر پیچھا چھوٹا، جس نے شیطان سے دوستی کی یعنی اس کی بات مانی اور وسوسوں کے آگے بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا تو شیطان اسے برباد کر دے گا۔ اسے خود اپنے ایمان کی تو فکر ہے نہیں، البتہ اہل ایمان کو طرح طرح سے بہکانے ورگلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ڈوبوں اور بنی آدم کو لے ڈوبوں۔ بدلنا آیۃ مکان آیۃ واللہ اعلم بما ینزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا یعلمون۔ اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے تو مخاطبین کہتے ہیں کہ تو افطرا ہی کرنے والا ہے، بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی بعض آیت جو منسوخ ہونے پر اسلام دشمن اعتراض کرتے، اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں احکام میں نسخ ہوتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے پہلے ایک حکم دیا، پھر اس سے منع فرما دیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا۔ اس کو دیکھ کر مشرکین نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں، کل کو اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر واقعی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اس میں نسخ کیوں ہوتا؟ معلوم ہوتا کہ یہ سب کچھ محمد اپنے پاس سے بدل دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ نے سورہ بقرہ میں ما ننسخ من آیات او ننسیہا ارشاد فرما کر بھی ان کے اعتراض کا ذکر ارشاد فرمایا، اور یہاں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ فرما کر ان کے اعتراض کا جواب ذکر فرمایا۔ مشرکین مکہ کا اسلام دشمن کا یہ اعتراض جہالت پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ جب اللہ جل شانہ نے کسی حکم کو منسوخ فرمایا تو اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا۔ دوسرا حکم کبھی بندوں کے حق میں زیادہ نفع مند ہوتا تھا اور کبھی مکمل ہوتا تھا، لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض ہی آتا ہے۔ ان میں اکثر جاہل ہوتے ہیں، اسی لیے بل اکثرہم لا یعلمون ارشاد فرمایا۔ اور بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں واللہ اعلم بما ینزل ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ جو حکم پہلے نازل اللہ سبحانہ نے فرمایا وہ بھی اسے معلوم ہے، اور جو بعد میں حکم نازل فرمایا وہ اسے بھی خوب جانتا ہے۔ جسے سب کچھ معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں، اس نے حکمت کے مطابق پہلے ایک حکم بھیجا پھر دوسرا حکم نازل فرما دیا، وہ بھی حکمت کے مطابق ہے، اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ ان لوگوں کو مضبوط کرے جو ایمان لائے، اور یہ کام ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آپ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام اللہ جل شانہ سبحانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کلام میرا بنایا ہوا ہے، اور احکام میں جو نسخ ہے وہ میری طرف سے حضرت روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے۔ یہ بالکل حق ہے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی اور پختگی آتی ہے، اور قرآن کے ذریعے انہیں ہدایت بھی ملتی ہے، اور قرآن پر عمل کرنے پر جو انعام ملیں گے ان کی خوشخبری بھی معلوم ہو جاتی ہے۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ یہ لوگ جس کی طرح نسبت کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے اور یہ واضح طور پر صاف عربی زبان ہے۔ اللہ جل شانہ نے مشرکین کے اس قول کی تردید کہ آپ کو کوئی شخص سکھاتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک بہتان کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ اس بہتان کا رد بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مخالفت پر ہی کمر باندھ لے تو اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن مجید سناتے تھے تو مشرکین کبھی تو یوں کہہ دیتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، اور کبھی کہتے کہ یہ باتیں انہیں فلاں شخص سکھاتا ہے۔ فلاں شخص سے کون مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین حضرات کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا، اجمی تھا، عربی نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے تو اسے اسلام کی باتیں سکھاتے تھے۔ اس شخص کا نام یعیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سکھانے کے لیے تشریف لے جاتے اور وہ آپ سے دین سیکھتا تھا، لیکن مشرکین مکہ الٹی ہی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گزشتہ زمانے کی باتیں بتاتے ہیں، یہ آئندہ واقعات کی خبر دیتے ہیں، یہ اس شخص سے سیکھ کر بتاتے ہیں جس کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ دو شخص ایسے تھے جو اہل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن مکہ معظمہ میں رہتے تھے۔ یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور توریت اور انجیل پڑھتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ تکلیف پہنچاتے تھے تو آپ ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کا کلام سن کر راحت محسوس فرماتے تھے۔ مشرکین مکہ نے جو آپ کو ان کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ انہیں دونوں سے باتیں سن لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے باتیں سن لیتے ہیں، پھر یوں کہہ دیتے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ نے مشرکین مکہ کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جن کی طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو اجمی ہیں، وہ نہ عرب ہے نہ فصیح عربی جانتے ہیں۔ انہوں نے ایسی واضح فصیح عربی زبان میں آپ کو کیسے تعلیم دے دی؟ ایک اجمی ہو جو صحیح عربی بول بھی نہ سکتا، وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کر سکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے فصاح اور بلغا عاجز ہو گئے۔ زمانۂ نزول قرآن سے لے کر آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی فاتو بھی صورت میں مثلی کا چیلنج قبول کرے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کی آیات ہیں پھر بھی ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ وہی لوگ جھوٹ کا افطرا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ واقعی جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون،
کہ جھوٹ کے افطرا کا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے بنا کر یا کسی سے سن کر اپنی باتوں کو اللہ کی طرح نسبت کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطرا کرنے والے نہیں ہیں۔ افطرا کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہ بات جانتے ہوئے کہ ایک امی شخص ایسی عبارت نہیں بنا سکتا اور جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس نے سکھا دیا وہ اجمی ہے، پھر بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطرا کر لیا یا ان کو کسی نے سکھا دیا، یہ ان لوگوں کا افطرا ہے، اور یہ لوگ جھوٹ کی صفت سے متصف ہیں اور جھوٹ نے ان کے اندر جگہ پکڑ لی ہے۔ فَرَبِّاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، مگر جس شخص پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ پر یقین ہے، لیکن جس نے دل کھول کر کفر اختیار کر لیا، سو ان پر اللہ کا غصہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانے کی سزا، جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلایا جائے، اللہ جل شانہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں جو شخص ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے اس کی سزا کا ذکر فرمایا، اور اس شخص کا جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا جائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اہل مکہ کو بہت ناگوار ہوا، وہ اس کو نئی بات سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو محبوب جانتے تھے، لیکن توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو قبول کر لیتے تھے، ان کے ستانے میں تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ابتدا جن حضرات نے اسلام قبول کیا، ان میں عموماً وہ لوگ تھے جو دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان میں وہ حضرات بھی تھے جو غلام تھے یا باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان کے مارنے پیٹنے میں مشرکین مکہ ذرا سی کسر بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب، حضرت عمار اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہم اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا انہی تکلیف اٹھانے والے حضرات میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اپنا اسلام ظاہر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمار اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے فرمائی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کا ذریعہ ان کی قوم کو بنا دیا۔ باقی حضرات کو مشرکین مکہ نے لوہے کی زریں پہنا پہنا کر دھوم میں ڈال دیا۔ مشرکین ان سے کہتے تھے کہ ایمان سے پھر جاؤ اور کفر کا کلمہ کہہ دو، ورنہ اسی عذاب میں رہو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب نے صرف زبانی طور پر مشرکین کے کہنے کے مطابق بعض کلمات کہہ دیے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے زبان سے بھی کوئی کفریہ کلمہ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بالکل ہی بے حقیقت بنا دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والدین کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ ان کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ اسی موقع پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی
اور انہی حضرات کی طرف اس آیت مبارکہ میں اشارہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے دل سے ایمان پر یقین ہوتے ہوئے کافروں کی مار سے بچنے کی وجہ سے ظاہری طور پر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا خبر ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بری بات ہے۔ پھر بیان کیا آج میں اس وقت چھوٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں اس وقت چھوٹا ہوں جبکہ آپ کے بارے میں غلط کلمات استعمال کیے اور ان کے معبودوں کی خیر کے ساتھ یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کیا دل تو ایمان کے ساتھ پر یقین ہے۔ فرمایا اگر وہ لوگ پھر ایسی تکلیف دینے لگے تو پھر ایسے کلمات کہہ دینا۔ اس پر آیت کریمہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے پھر مرتد ہو جائے اور یہ مرتد ہونا دل سے ہو تو ایسے شخص پر اللہ کا غصہ ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا کہ کفر اختیار کر لیا اور اس نے جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ دیا تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن اگر تکلیف کو جھیل جائے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یا شہید ہو جائے جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والدین نے اختیار کیا، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ مسلمہ کذاب کے آدمیوں نے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا اور انہیں مسلمہ کے پاس لے آئے۔ مسلمہ نے ایک سے پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم محمد کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کانوں پر ہاتھ دھر کر اشارہ کر دیا کہ میں بہرا ہوں۔ اس پر مسلمہ نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر دوسرے سے اسی طرح سوال کیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے اس پر بھی ہاں کر لیا، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ساتھی جو مقتول ہو گیا وہ تو ایمان پر گزر گیا، یعنی دل سے بھی مومن رہا اور زبان سے بھی کوئی کلمہ ایمان کے خلاف نہیں کہا، اور تو نے رخصت یعنی شرعی اجازت پر عمل کر لیا۔ واضح رہے کہ محض یوں ہی ڈرانے دھمکانے کا نام اقرار نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد یا جماعت یوں کہے کہ اتنا ماریں گے کہ کوئی نہ کوئی عضو تلف کر دیں گے یا قتل کر دیں گے اور وہ واقعی اس پر قادر بھی ہوں، اور جس سے کہا ہے بھاگنے پر قدرت نہ رکھ، تو ایسی صورت میں بھی صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دینے کی اجازت ہے۔ دل ہر حال میں ایمان سے سرشار اور لبریز رہنا لازم ہے۔ عبداللہ بن ابی سرح جن کا ذکر اوپر ہوا، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب تھے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا تو مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں خدمت عالی میں لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ گو وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن آیت شریفہ میں جو وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فرمایا، اس کا مضمون اور اس کا حکم تا ابداً باقی ہے۔ جو شخص پہلے ہی سے دل سے کافر ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد دل سے کفر اختیار کر لے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اگر کسی صاحب اقتدار نے مردار خنزیر کھانے سے یا شراب پینے پر مجبور کیا اور یوں کہا کہ بات نہ مانے گا تو مار ڈالوں گا یا کوئی عضو کاٹ دوں گا، اور اندازہ ہے کہ مذاق میں یا محض دھمکی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں حرام چیز کھانے پینے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ایسے موقع پر حرام کھانا پینا فرض ہے۔ اگر حرام نہ کھایا اور زبردستی کرنے والے نے قتل کر دیا تو دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں مسلمان کو قتل کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال نہیں۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ اپنے غصے کا اظہار کیا، اور اللہ جل شانہ کا یہ غصہ کہ انہوں نے دنیا والی زندگی کو آخرت والی زندگی پر ترجیح دی۔ اصل بات یہ کہ اسلام کو سچا جاننے کے باوجود اسلام قبول نہ کرنا یا اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر میں چلا جانا، یہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے دور اول میں مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے مال چھن جائیں گے یا عہدے جاتے رہیں گے یا زمین اور جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا عزیز و اقارب چھوٹ جائیں گے یا ہم پر مار پڑے گی یا قتل کر دیے جائیں گے۔ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو دنیا اور دنیا کی زندگی اور اہل دنیا اور دنیا کے منافع ٹھکرا دیے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اس کے بعد بھی جو لوگ اسلام سے بچتے رہے، ان سب کے سامنے دنیاوی جاہ و جلال، مال، عزت اور اقارب آتے رہے اور ان کی وجہ سے اسلام سے منہ موڑ رہے۔ اور اب اس زمانے میں بھی جب کہ اسلام کی حقانیت واضح طور پر سب کے سامنے آ چکی ہے اور اس کے حق ہونے کے اقراری بھی ہیں، پھر بھی قبول نہیں کرتے، اس میں بھی وہی جاہ اور مال کی محبت کام کر رہی ہے جو ان کے دلوں میں پیوست ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا ضمیر انہیں بتاتا ہے کہ دنیا حقیر ہے جو چند روزہ ہے، اگر تھوڑا سا مال، ذرا سا اقتدار جاتا رہا تو آخرت کی بے انتہا نعمتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو لوگ اسلام قبول کر کے کافر ہو جاتے ہیں وہ بھی مال یا عورت یا عہدہ کی وجہ سے ایمان کو چھوڑتے ہیں، حقیر دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ بعض جماعتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، جن میں ختم نبوت کے منکر بھی شامل ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی ماننے کی وجہ سے کافر ہیں، یہ لوگ اور ان کے استاد جو انہیں ایمان پر جمنے نہیں دیتے، جو ایمان کے دلوں سے ایمان کھرچنے کا ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں، یہ سب مال، جاہ اور عورتوں کی پیشکش کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے محبت کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا بہت بڑا وبال ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ کہ بے شک اللہ جل شانہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ جب دنیا کی وجہ سے کفر اختیار کر لیا تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت نہ ہوگی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ لوگ واقعی غافل ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم،
کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، کفر پر اصرار کرتے رہے، ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے تو ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی غافل ہیں، ان کی غفلت نے ان کو ڈبو دیا، دنیا میں ایمان سے محروم رہے اور آخرت میں ابدی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ تباہ کاروں میں سے ہوں گے۔ جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، یہ بات لازمی ہے کہ یہ لوگ آخرت میں بالکل ہی تباہ ہوں گے، نہ صرف یہ کہ جنت سے محروم ہوں گے جس کا ایمان والوں سے وعدہ ہے، بلکہ دوزخ کے دائمی عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بڑی تباہ کاری ہے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، تو بلا شبہ آپ کا رب ان چیزوں کے بعد بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہجرت کر کے ثابت قدم رہنے والوں کا اجر و ثواب اور قیامت کے دن کی پیشی کا ایک منظر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرمایا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں چند ان اشخاص کی طرف اشارہ ہے جب اسلام کا آغاز ہوا اور لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو ان میں سے چند حضرات ایسے تھے کہ مشرکین نے اسلام قبول کرنے پر انہیں تکلیفیں دیں، تو انہوں نے ان کی شر سے محفوظ ہونے کے لیے بعض ایسے کلمات کہہ دیے جو مشرکین کی خواہش کے مطابق تھے۔ پھر ان حضرات نے ہجرت کی اور جہادوں میں حصہ لیا اور استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر مہربانی فرمائے گا۔ اور یہ بھی نقل کیا گیا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا، پھر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان ہوئے، ہجرت کی اور جہاد میں بھی حصہ لیا۔ آیت کا سبب نزول جو بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان عام ہے کہ کفر کے بعد جو بھی شخص ایمان قبول کرے گا اور ایمان پر ثابت قدم رہے گا، دارالاسلام کو ہجرت کرے گا، جہاد میں حصہ لے گا، تو اللہ جل شانہ ضرور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسلام کی وجہ سے وہ سب معاصی گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو زمانہ کفر میں کیے تھے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فتنہ میں ڈالنے والے ہوں یا فتنہ میں ڈالے جانے ہوں، اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرنے پر پچھلا سب کچھ معاف ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، جس دن ہر شخص اپنے نفس کی طرف سے جدال کرے گا اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری آیت مبارکہ میں قیامت کا منظر بیان فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اس دن ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے جدال کرے گا، یعنی جھگڑا کرے گا، یعنی دفاع کرے گا، وہی جواب دہی کی کوشش کرے گا۔ مجرمین انکاری ہوں گے، کبھی اقراری ہوں گے، وہاں اعمال کا ذرہ ذرہ موجود پائیں گے، خیر اور شر جو بھی کوئی عمل کیا تھا سب سامنے ہوگا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ
والخوف بما کانوا یصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، یہ بستی امن والی تھی، اطمینان والی تھی، اس کا رزق ہر جگہ سے بڑی فراغت کے ساتھ اس کے پاس آتا تھا، بس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا۔